آخر کب ختم ہوگا یہ نسل در نسل چلتا ہوا سلسلہ؟ کیوں ہم لوگ اپنی محرومیوں، اپنی کمزوریوں، اپنی ناکامیوں کو اپنے سے جڑے ہوئے جو ہم سے بعد والے لوگ ہیں ان میں منتقل کرنا چاہتے ہیں؟ میں معذرت کے ساتھ اپنے تمام بہن بھائیوں سے جو ہے نا وہ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ معافی کی طلبگار ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری باتیں جو ہے نا وہ کٹھن لگیں، آپ کو جو ہے نا وہ کڑوی لگیں تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن میرے پوائنٹ آف ویو کے ذریعے یا میرے پوائنٹ آف ویو کو جو ہے نا وہ ضرور جو ہے نا وہ آپ سوچنے کی یا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ ہم جو ہے نا ہم اب ماں باپ بنے ہیں نا تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں بھی جو جیسے ہم نے پہلے جو ہے نا وہ فیل کی ہیں یا ہمارے ساتھ جو پہلے ہوا ہے ہمارے بچوں میں بھی ویسے ہی ہو۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بھی یہ بتاؤں گی کہ ایک والد ہے، وہ اس نے بہت محنت، بہت اسٹرگل، یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں، جو ہمارے ماں باپ تھے آج سے پہلے 90s کے یا 80s کے، تو انہوں نے بہت زیادہ اسٹرگل کیا ہے ہم لوگوں کی جو ہے نا وہ زندگیوں کو جو ہے نا کامیاب بنانے میں۔ تو لیکن اگر انہوں نے اسٹرگل کیا ہے اور وہ کامیاب ہوئے ہیں، انہوں نے بہت محنت کی ہے، انہوں نے کچھ جوڑا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہماری بہنیں، ہمارے بھائی یا ہم لوگ بھی اسی ٹائم پیریڈ سے گزریں۔ اگر انہوں نے محنت کر کے کمایا ہے تو کس کے لیے کمایا ہے؟ ہم لوگوں کے لیے کمایا ہے نا۔ تو وہ ہم لوگ جو ہے نا وہ یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں میرا کوئی بھائی یا جو ہے وہ لیٹ نائٹ پارٹیز وغیرہ کر رہا ہے یا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جا رہا ہے، تو ہمارے والدین ہیں ان میں سے جو ہمارے والد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایسے نہیں ہوتا تھا، ہم تو بہت محنت کرتے تھے، ہم یہ کرتے تھے، ہم وہ کرتے تھے۔ تو اب اگر آپ لوگوں نے محنت کی ہے، آپ کے بچوں کے لیے اچھا وقت آیا ہے، تو آپ ان کو کیوں نہیں انجوائے کرنے دیتے؟ ایسے ہی ایک ساس ہے، اس کے ساتھ اگر اس کے دور میں جو ہے نا وہ جب وہ بہو تھی اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کو زندگی کو انجوائے نہیں کرنے دیا گیا، اس کو اس کے شوہر کے ساتھ جو ہے نا وہ زندگی کو بھرپور طریقے سے نہیں گزارنے دیا گیا، اس پر پابندیاں لگائی گئی ہیں یا اس کو روک ٹوک کے ساتھ رکھا گیا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی بہو کو بھی ویسے ہی رکھے۔ ہاتھ آ رہے ہیں، فیس نہیں آ رہا آپ کا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے داماد ہماری بیٹیوں کو جو ہے نا وہ نت نئی چیزیں لے کر دیں، نت نئی جگہوں پر گھمانے کے لیے لے کر جائیں، ان کے پاس خرچ ہو، انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ لیکن جب بات بہوؤں کی آتی ہے تو وہاں پر جو ہے نا وہ ساس کو ایسے کیوں لگتا ہے کہ ان کی بہو کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہونا چاہیے جیسا جو ہے وہ ان کے دور میں ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ میں انتہائی معذرت کرتی ہوں اپنے والدین سے، میں کسی کے دل آزاری نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ میری تمام بہنیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ تو آج کا ولاگ جو ہے نا وہ میں نے گھر کے اور دکان کے کاموں سے شروع کیا ہے۔ یہ میرے کام مکس ہوتے ہیں، مجھے کبھی گھر کو دیکھنا پڑتا ہے، کبھی دکان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ دکان کی چیزیں تیار کر کے میں دیکھتی ہوں کہ جو تھوڑا سا ٹائم مجھے پاس بچتا ہے اس میں جو ہے وہ گھر کا کام کرتی ہوں، اور جب میں دیکھتی ہوں کہ اب گھر کا کام تھوڑا سا میرے ہاتھ میں آ گیا ہے تو پھر جو ہے نا وہ میں دکان کا کام دیکھتی ہوں کہ اس میں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، میں پھر اس کو بیلنس کر کے دوبارہ سے تیار کر کے رکھ دیتی ہوں۔ یہ تھی میری روٹین۔ یہاں یہ دیکھیں میرے پاس کول کور تھا اور بیڈ شیٹ میری جو ہے نا ساری تقریباً خراب ہو گئی ہیں، تو پھر میں نے یہ کول کور ہی اٹھایا اور جو ہے نا وہ میں نے ادھر بچھا دیا تاکہ جو ہے نا وہ چارپائیاں جو ہے نا خراب نہ لگیں۔ تو آتے ہیں واپس اپنے ٹاپک کی طرف کہ ہم جو ہے نا ہمارا معاشرہ جو ہے اس کو آپ کہہ لیں کہ پڑھے لکھے جاہلوں کے ساتھ بھرا پڑا۔ ہم لوگ جو ہے نا ہم بیٹی اور بہو میں جو ہے نا وہ صدیوں سے جو فرق چلتا آ رہا ہے نا اس کو آج تک ختم نہیں کر پائے، حالانکہ ہم جدید دور میں جو ہے نا وہ قدم رکھ چکے ہیں، ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، ہم ہر کام میں ایڈوانس ہو چکے ہیں، لیکن ایک وہی رشتوں میں جو ہے نا وہ ہم وہی صدیوں پرانے جو ہے نا وہ رسم و رواج کو لے کر بیٹھے ہیں۔ مطلب ایسے کہ ہمیں اپنی جو ہے نا وہ بہویں اسی حساب سے چاہیے جیسے آج سے کوئی 30 سال یا 40 سال یا 50 سال پہلے جو ہے نا کی بہویں تھیں۔
مطلب اگر ہماری والدین، ہماری ساس یا ہماری ماں، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے سسرال میں ظلم زیادتی ہوتی رہی، وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، وہاں تب کے لوگ اتنا جو ہے نا وہ، تب تو جب میری والدہ کی شادی ہوئی ہے تب میری والدہ 5ویں کلاس جو ہے نا انہوں نے پاس کی تھی اور وہ واپس گھر آئی تھی تو صحن میں ان کا سامان پڑا تھا، اور وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ میری والدہ مجھے بتاتی ہیں کہ میں اس کے اوپر نا چڑھ کے تو چھلانگیں لگا رہی تھی. میری والدہ کی شادی اپنے مطلب خالہ کے بیٹے کے جو ان سے 20 سال بڑا تھا کے ساتھ ہوئی تھی، اور وہ خود تب وہ 5ویں جماعت میں تھی. اور ان چیزوں کا انجام پھر پتہ کیا ہوا ہے، جب میری والدہ جو ہے نا وہ 17 سال کی ہوئی ہے نا تو وہ پہلی دفعہ بیوہ ہو چکی تھی. اب جب میری نانی کی شادی ہوئی ہے وہ ہمیں بتاتے ہوتے تھے کہ تب جو ہے نا وہ ان کو گود میں اٹھا کر تو ان کی شادی کی گئی تھی. میری نانی ماں کی شادی جو ہے وہ مطلب جب پاکستان بنا ہے نا تب میری نانی ماں کی جو پہلی بیٹی تھی نا وہ 7-8 سال کی تھی. حبیبہ بیٹا یہ ٹوکری اٹھاؤ، اور پھر انہوں نے اس چیز کو بدلا نہیں، انہوں نے وہی اپنی بیٹی کے ساتھ کیا. مطلب میری والدہ کی شادی انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں کر دی، اور جس کا انجام یہ ہوا کہ 17 سال کی لڑکی جس کو نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے یا کیا ہے، شادی کا بندھن تو بہت دور کی بات ہے. تو انہوں نے جو ہے نا وہ ان کی شادی جو ہے نا وہ اپنی خالہ کے بیٹے سے جو 20 سال بڑا تھا اس کے ساتھ کر دی. اور میری نانی کی شادی بھی ایسے ہوئی تھی، ان کی شادی اپنے ماموں کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی جو پیدائشی نبینا تھا. بس ان کو جگہ کی جگہ کر دو، آپ کا کام ختم. اور پھر ہوا کیا کہ انہوں نے زندگی گزار دی. اس دور کی عورتیں تھیں، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ جو آج کل دور چل رہا ہے اس میں ایسے کہاں ہوتا ہے یا کون ایسے برداشت کرتا ہے. تو جب میری ماں جو ہے وہ پہلی دفعہ بیوہ ہوئی ہیں تب ان کی عمر 17 سال تھی اور ان کے 2 بیٹے تھے. اور اس کے بعد کیا ہی اس عورت کی زندگی ہوگی، کیا اس نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ ایک تو شوہر عمر سے بہت زیادہ بڑا، چلو اس کو بھی چھوڑیں، لیکن جو اس کے 17 سال کی عمر میں جو بیوگی کا داغ ہے اور ساتھ میں 2 بچے. پھر ہم بھی بھابیاں ہیں یا ہم بھی نندے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جب ہماری نندیں آتی ہیں یا ہم جو ہیں وہ نندے بن کے بھابیوں کے گھر میں جاتی ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کو محسوس نہیں کرتے، ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے لیکن ہم کسی کو فیل نہیں کرنے دیتے. تو یہ آپ لوگوں سے جو ہے نا وہ میرا کہہ رہے کہ اندر کا نا ایک میرا غم و غصہ تھا. مطلب میں اپنی بچیوں کو دیکھتی ہوں نا تو میں یہ اپنے ساتھ وعدہ کرتی ہوں کہ جیسے میری ماں نے میرے ساتھ زیادتی نہیں نا کی، میں 22 سال کی تھی جب میری والدہ نے میری شادی جو ہے وہ اس کے کام کی کوئی رقم تو میں مقرر بھی ہے اور اپنے نہ ہی بچوں کو کوئی کبھی بھی جو ہے نا اسے ہر کام جب تک وہ پورے طریقے سے میچور نہیں ہو جاتی میں اپنے بچوں کے ساتھ کبھی ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی. ایک میں اپنی بیٹیوں کو جو ہے نا وقت سے پہلے ان کی شادی نہیں کروں گی، اور دوسرا میں اپنی بیٹیوں کو جہیز دوں نہ دوں میں اپنی بیٹیوں کو گھر دوں گی. کیونکہ میں جو اذیت برداشت کر رہی ہوں نا کہ روز کے روز جو ہے نا وہ مجھے کہا جاتا ہے کہ تمہیں گھر سے نکال دیا جائے گا، میری بیٹیوں کو یہ نہ سننا پڑے. تو آپ لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کو، اگر ایک ماں جو ہے نا ایک ساس جو ہے وہ اس چیز کو بدلے تو یقین کیجئے کہ ہمارا معاشرہ اور ہماری بیٹیاں بہت پرسکون زندگی گزار سکتی ہیں. یہ تھا میرا آج کا ولاگ. امید کرتی اور اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہو تو مجھے جو ہے نا وہ پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ میں بھی بیٹیوں کی ماں ہوں اور میں اپنی بیٹیوں کے لیے محنت کر رہی ہوں کہ میں ان کا جو ہے نا وہ بہتر مستقبل جو ہے نا وہ ان کے لیے جو وہ بہتر مستقبل کی جو ہے نا وہ تیاری کر سکوں. تو ملیں گے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.